بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیوں والی تھیں۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں 2 سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست۔ خاتون سید زادی مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ سند ہے؟ خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ سردار کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون سید زادی وہاں سے نکلی اور سیدھا مجوسی سردار کے پاس گئیں۔ وہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ اور ان بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد تھی، خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اسلام پر کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی ہیں۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکانے لگ پڑا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں، مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو اس آتش پرست سردار نے جواب دیا وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ مسلمان سردار نے کہا مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا کھلایا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زمین سے آسمان تک بندھی ہوئی رسی کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور میری اطاعت یعنی میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہ لطیف اور خبیر ہیں مجھے بتایا ہے کہ یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔